بسم الله الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. تاسو ګورئ زما چینل الیاس بایوکیم. نن مونږه د اسلامیک سټډیز اسلامیات چې کوم بار دوهراو شوي سوالات دي په هر یو اگزام کې د هغې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا کوېسچنز چې دي دا ستاسو کوم را روان اگزامز چې دي د پرایمري سکول ټیچر، سی ټي دپاره، ټي ټي دپاره، اے ټي دپاره، ایلیمنټري سیکنډري ټیچر د هغې دپاره، ډرایینګ ماسټر یا فزیکل ایجوکیشن ټیچر، د دې ټولو دپاره امپورټنټ سوالات چې دی هغه دي. د دې نه علاوه خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن دې دپاره هم امپورٹنٹ دی فار آل کمپٹیٹیو ایگزامس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کتنی غزوات میں حصہ لیا؟ 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ذاتی طور پر حصہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے تجویز کیا؟ تو حضرت آمینہ نے، اور محمد نام جو ہے نا وہ حضرت عبد المطلب نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنی تھی؟ تو 4 سال جو ہے نا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی. امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت. الحدیبیہ معاہدہ ڈیش کی طرف سے لکھا گیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ. قرآن پاک میں کتنی باب ہے یعنی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ ڈیش تھی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. غار سور کا ذکر کس سورہ مبارک میں ہے؟ سورہ التوبہ. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع ڈیش کی 3 قبیلے تھے؟ جیوز یعنی یہودیوں کے جو ہے نا کیا تھے؟ 3 قبیلے تھے. ٹھیک ہے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. کتنے سال تک حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی؟ 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی. پھر 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انتقال کر گئے، تو 6 سے لے کر 8 سال تک یعنی 2 سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی. اچھا، پہلی اسلامی پرچم کا رنگ کون سا تھا؟ تو وائٹ، سفید رنگ تھا. حج کے دوران قربانی کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ تو مینا. توحید کی ضد کیا ہے؟ توحید کے معنی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے مطلب الٹ کیا ہے؟ اس کی الٹ ہے یعنی وحد کے معنی ایک، تو وہ توحید میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ذات میں ایک ہونا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے، تو شرک جو ہے نا وہ توحید کی ضد ہے. جہاد کس ہجری میں فرض ہوا؟ 2 ہجری میں فرض ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کی براہ راست اولاد تھے؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو اولاد تھے اس کے، اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں صرف ایک ہی نبی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے پھر یعقوب علیہ السلام. تو بنی اسرائیل جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے 70,000 کم از کم 70,000 تقریباً 70,000 جو اس کے اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام تھے. حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کب ہوئی؟ 616 AD کو. مسجد قبلتین ڈیش میں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ 6 نبوی کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی سال زندہ رہے؟ تو یہ کوشچن اگر آپ دیکھیں تو یہی رائٹ آنسر تو یہی ہے، لیکن یہ نہیں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بعض ہم سب لوگوں کو نوح علیہ السلام کی جو رائٹ عمر تھی کہ وہ کتنی تھی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر لوگ ہم کیا کہتے ہیں 950 سال۔ بھائی 950 سال جو ہے نا یہ 950 سال، یہ 950 ایئرس جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا 950 ایئرس کی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اگر نوح علیہ السلام نے تبلیغ 950 سال کی تو کیا وہ پیدا ہوتے ہی پیغمبر تھا؟ یعنی اس کو نبوت عطا کی گئی، ٹھیک ہے؟ جب سوال یہ آتا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی تو کیا پیدا ہوتے ہی وہ جو ہے نا وہ نبی تھے، ٹھیک ہے؟ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر بنے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ملا کر کل کتنی سال ہوئی؟ 990۔ پھر طوفان نوح کے بعد میں جو ہے نا کل قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے اس بارے میں بات کی تو یہ ڈیٹیل ان سے حاصل ہوئی، ٹھیک ہے؟ 60 ایئرز اس کے بعد زندہ رہے، 60 ایئرز طوفان نوح کے بعد زندہ رہے، تو اس کے ساتھ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 1050 ایئرز بنتے ہیں۔ تو صحیح تو یہی ہونا چاہیے کہ none of these، مگر ہم لوگوں کو یہ زیادہ ہمارے علم میں ہے کہ 950 سال، تو اس لیے ہم 950 کہتے ہیں، ورنہ صحیح رائٹ جو آنسر ہے وہ 1050 ایئرز ہے۔ غزوہ خندق کے وقت مدینہ کے شہر کے گرد جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا وہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ الفرقان کے معنی ہیں، الفرقان جو ہے نا اس کے معنی کیا ہے؟ دا کرائٹیرین۔ اچھا، عشر کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ ہوتا ہے، ایک جو ہے نا عشر ہوتا ہے۔ تو عشر جو ہے نا مطلب چیز ہے، عشر کیا ہے؟ 1/10 پروڈیوس آف دا ایگریکلچر، آپ کا جو زراعت ہے، ٹھیک ہے، زراعت سے جو تعلق رکھتے ہیں اس میں جو پروڈکٹ آتا ہے، تو 10 حصوں میں سے جو نا ایک حصے کو عشر کہتے ہیں۔ اسلام کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پہلا خلیفہ تھا، حضرت عمر دوسرا خلیفہ تھا، سیکنڈ، حضرت عثمان تیسرا خلیفہ تھا، اور حضرت علی جو ہے نا وہ چوتھا خلیفہ تھا اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ تو اگست 610 الہجری کو، AD کو۔ بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کتنے سال تک جاری رہا؟ تو 3 سال تک جاری رہا، وہ گھاٹی میں محصور رہے تھے، ٹھیک ہے؟ حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ڈیش تھے، 1400 جو ہے نا وہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت بلال نے ڈیش نماز کے پہلی اذان دی؟ تو فجر کے نماز کے جو ہے نا وہ پہلی اذان دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی مستقل طور پر حضرت ڈیش کو دے دی تھی؟ تو حضرت اسامہ بن طلحہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کب فتح کیا؟ 630 AD کو۔ موتا کی لڑائی میں مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ زید بن حارثہ۔ عورتوں کے لیے حجاب کا حکم کس سال ہوا؟ تو 4 الہجری کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ڈیش کا گورنر مقرر کیا؟ تو یمن کا۔ مصر کا فاتح کس کو کہا جاتا ہے؟ عمر بن العاص۔ حضرت زید بن حارث کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پہلی سیرت کس نے لکھی تھی؟ ابن اسحاق نے۔ اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ یعنی اصحاب کہف جو سے اس کا دورانیہ جو ہے نا وہ کتنے سال تھا؟ اچھا، تو اصحاب کہف جو ہے نا وہ اگر ہم لونر ایئرز لے رہے، ٹھیک ہے، لونر ایئرز مطلب یہ جو ہمارا چاند سے جو تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق 309
لیونر ایئرز جو ہے نا وہ سوئی. اگر ہم بات کریں سولر ایئرس کے، شمسی سال کے، تو وہ برابر ہے از ایکولن ٹو 300 ایئرز آف دا 309 ایئرز آف لیونر ایئرس. تو یہاں پر 309 جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے. سیف اللہ کا لقب کس کو ملا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جنگ بدر میں کتنے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئی؟ 14. قوم سمود کی تبلیغ کس نے کی تھی؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے. ضرب عضب کا مطلب کیا ہے؟ شارپ اینڈ کٹنگ سٹرائک. خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. عرفات کا اجتماع ڈیش کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان عید الاضحیٰ جو ہے نا وہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے. کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ فلسطین. اسلامی کیلنڈر میں رجب کا نمبر کیا ہے؟ رجب کا نمبر 7 ہے. رجب کے بعد جو ہے نا شعبان، اور شعبان کے بعد جو ہے نا وہ کیا آتا ہے؟ رمضان. رمضان کا مہینہ آتا ہے. حاملہ خاتون اونٹ کا معجزہ کس قوم کو بھیجا گیا تھا؟ تو قوم سمود کو بھیجا گیا تھا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے آپ علیہ السلام سے پہاڑ سے جو ہے نا اونٹ، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ پہاڑ سے جو ہے نا وہ اونٹ جو ہے نا وہ نکالے، اور وہ کیا ہو؟ اونٹ وہ حاملہ ہو، ٹھیک ہے. خیبر کی جنگ ڈیش کے درمیان لڑی گئی تھی؟ مسلمان اینڈ جیوز، یعنی مسلمان اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی تھی. اسلام کی پہلی جنگ جو ہے نا وہ کون سی تھی؟ تو یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے، وہ جنگ بدر تھی. اچھا، جد الانبیاء ابو الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ یا جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ تو یہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹوں میں سے جو 2 پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس کی اولاد میں جو ہے نا وہ کیا تھی؟ 70,000 راؤنڈ اباؤٹ پیغمبر جو ہے نا وہ اس کی اولاد تھی. تو ابو الانبیاء کا ٹائٹل جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئی؟ تو 70. اور لاسٹ ون، جنگ بدر میں مشرکوں غیر مسلموں کا سردار کون تھا؟ ابو جہل جو ہے نا وہ مشرکین کا سردار تھا، ٹھیک ہے. تو ڈیئر ویورز، ہم نے 50 جو ہے نا وہ MCQs کی موسٹ ریپیٹڈ جو آپ کے ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹس ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم.